ہو گیا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری امت سے وہ گناہ تو معاف فرما دیے جو گناہ غلطی سے ہو جاتے ہیں، نیت نہیں ہے نافرمان بننے کی، نیت نہیں ہے خدا کا باغی بننے کی، نیت فرما بردار بن کر جینے کی ہے، اللہ کے احکامات کو مان کر جینے کی ہے، لیکن غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، رات میں ہو گیا، دن میں ہو گیا، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن معصیت، خطا کو معاف فرمایا، معصیت نافرمانی، جانتے ہوئے کہ اللہ کا یہ حکم ہے لیکن میں نے نہیں کرنا، جانتے ہوئے کہ اللہ فلاں چیز کا مجھے حکم دیتے ہیں میں نے اس پر عمل نہیں کرنا، جانتے ہوئے کہ اللہ نے فلاں چیز سے مجھے منع کیا ہے پھر بھی نہیں رکنا، یہ ہے معصیت۔ اس کا نام ہے نافرمانی، اس کا نام ہے معصیت۔ اگر قرآن پاک میں تھوڑا سا بھی غور کیا جائے، 3 جگہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ سارا قرآن لوگوں کو سنانے کے لیے تھا، لیکن وہ اعلانات جو اللہ پاک قل کر کے فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرمائیے، یہ اعلان فرمائیے۔ جو قل کہہ کر احکامات آئے ہیں وہ بہت اہم قسم کے ہیں۔ 3 جگہ اللہ پاک نے فرمایا، سورہ انعام کے اندر، سورہ یونس کے اندر اور سورہ زمر کے اندر، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی ڈر ہے، خوف ہے بہت بڑے عذاب کا۔ کس سے اعلان فرمایا جا رہا ہے؟ اس ذات اقدس سے جو معصومین کے امام ہیں۔ ہر نبی معصوم ہے، ہر نبی گناہ سے محفوظ ہے، کسی نبی کے بارے میں تصور بھی حرام ہے کہ کبھی انہوں نے غلطی کی ہوگی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ اس کے باوجود سمجھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے، سنا دیجئے لوگوں کو کہ اگر میں بھی خدا کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی ڈر اور خوف ہے قیامت کے دن بہت بڑے عذاب کا۔ نافرمانی یہ بندے سے نہیں ہونی چاہیے، گناہ ہو جاتا ہے، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن خطا اور گناہ اس کو کہتے ہیں جس میں عزم نہ ہو، جس میں قصد نہ ہو، جس میں ارادہ نہ ہو، جس میں نیت نہ ہو، جس میں پروگرام نہ ہو۔ جو اللہ کی نافرمانی پروگرام بنا کر کی جائے، جو اللہ پاک کی نافرمانی جان بوجھ کر کی جائے، جو اللہ کی نافرمانی جانتے بوجھتے کی جائے، یہ اللہ پاک کے غصے کو کھینچنے والی چیز ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی امت پر محنت شروع فرماتے ہیں، قرآن کے اندر کس انداز سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ قوم نے کہا قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح بڑی امیدیں وابستہ تھیں آپ کے ساتھ، اس لیے کہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی عقل میں سب سے زیادہ اونچے، سمجھ میں سب سے زیادہ اونچے، طاقت میں سب سے زیادہ اونچے، قوت میں سب سے زیادہ اہم، حسن اور خوبصورتی میں سب سے زیادہ اونچے، چونکہ ساری خوبیاں نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ قوم نے کہا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، یہ آپ نے کیا شروع کر دیا؟ سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف دعوت دینی شروع کر دی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ وہ سب کچھ کیجئے جو ہم آپ سے چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میرا مددگار کون بنے گا؟ مدد رک جایا کرتی ہے نافرمانیوں پر۔ آج میں اور آپ چیختے چلاتے تو نظر آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔
ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہمارے مال پر حملہ کیوں ہے؟ ہماری عزتوں پر حملہ کیوں ہے؟ ہمارے جسموں پر حملہ کیوں ہے؟ ہمارے ملکوں پر حملہ کیوں ہے؟ لیکن کبھی یہ ہم نے سوچا ہے فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، جو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اور سمجھایا تھا، اگر میں نافرمان بنا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یہ مدد ہم نے روکی ہوئی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے گناہ خطا والے گناہ نہیں ہیں، آج ہمارے گناہ معصیت والے گناہ ہیں۔ میں اور آپ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، میں اور آپ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اللہ نے فلاں چیز سے روکا، فلاں کام سے روکا، سود سے روکا، حرام سے روکا، اس کے باوجود کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے گناہ معصیت کے اندر ہیں، خطا کے اندر نہیں ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے اللہ پاک نے بہت زیادہ بخشش کا معاملہ فرمایا ہے اس امت کے ساتھ، لیکن کبھی بھی میں اور آپ معصیت کے درجے تک نہ پہنچیں۔ معصیت کے درجے پر پہنچ جانا یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہوتا ہے، یہ اللہ کے نظام کو بدل دینا ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے مصیبتوں کو دعوت دینا ہوتا ہے جو بندہ معصیت کے درجے پر پہنچ جائے۔ کیا فرمایا ہے اللہ نے قرآن میں؟ ایک جگہ نہیں، بھر دیا ہے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، سورہ مزمل اٹھا کر دیکھیں۔ فرعون نے معصیت کا درجہ اختیار کیا، غلطی نہیں ہوئی تھی اس سے، وہ معصیت تھی، وہ نافرمانی تھی، وہ اللہ کے مقابلے میں آیا تھا، وہ سرکش بن گیا تھا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، وہ نافرمان ہو گیا، اس نے نبی کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اس کو پکڑا، کیسا پکڑا؟ وبیلا، وبیل کہتے ہیں ایسا پکڑنا جس میں ہر مصیبت شامل ہو۔ پکڑ بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، کسی کو پکڑ کر ایک تھپڑ مار دینا یہ بھی پکڑ ہے، کسی کا تھوڑا سا نقصان کر دینا یہ بھی پکڑ ہے، لیکن اللہ پاک کی پکڑ جب فرعون پر آئی ہے تو کیسی پکڑ تھی؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے ایسا پکڑا ہے کہ ہر مصیبت اس پکڑ کے اندر تھی، اس کا تکبر توڑ دیا، اس کی گردن توڑ دی، اس کے مددگاروں کو ڈبو دیا، اس کے محلات چھین لیے، اس کے ملک کو اس سے لے لیا، اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، کس مصیبت پر؟ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، وہ غلط کار نہیں تھا، وہ خطا کار نہیں تھا، وہ معصیت والا تھا۔ آج میں نے اور آپ نے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم نافرمانی کے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے فلاں 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 گناہوں سے روکا، کرتے چلے جا رہے ہیں، عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی گناہ کو اپنے پروگرام سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر آنسو نہیں بہاتے ہیں کہ اللہ فرما بردار بنا لے، ہم اس فرما برداری پر آنا نہیں چاہتے۔ خطائیں اللہ نے بہت معاف کی ہیں۔ اللہ غافر الذنب وقابل التوب اپنی صفت کا اعلان فرماتے ہیں، کبھی بھی خدا کے لیے ہم معصیت کے درجے پر نہ پہنچیں۔ معصیت بہت بری چیز ہے، سورہ الحاقہ کو پڑھیں۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، فرعون کے بارے میں فرمایا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اور اللہ پاک نے قوم سمود کو اور قوم عاد کو اور قوم لوط کو سب کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، جب ان سب نے نافرمانی کے درجے تک پہنچ گئے تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور ہمارا پکڑنا ایسا تھا جو بہت بڑا ہوا تھا۔ رابیہ، ربا یربو، بڑا ہوا۔ قوم عاد پر ایسی آندھی بھیجی، آندھیاں آئی ہیں، قیامت تک آتی رہیں گی، ایسی آندھی جو ان کو اٹھاتی تھی، آسمان تک لے کر جاتی تھی، اوندا کر کے زمین پر پھینکتی تھی، کھوپڑی ان کی ٹوٹ جاتی تھی، اور کھجور کے تنوں کی طرح زمین پر ہم نے ان کو بکھیر دیا۔ یہ ہم نے ایسی آندھی بھیجی۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود پر ایسی چیخ کا آواز آیا کہ کلیجے پھٹ گئے۔ قوم لوط کو ایسا پکڑا ہے کہ آسمانوں تک لے جا کر اوندا کر کے زمین پر پھینک دیا۔ کیوں؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، نافرمان بن گئے تھے۔ میرے بھائی، ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ گریبان میں جھانکیں۔ آج ہماری زندگی غلطیوں پر ہے یا ہم نافرمانی کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں؟ ہم سب نافرمانیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔
نافرمانیاں مدد کو روک دیا کرتی ہیں، اللہ کی رحمت سے بندہ گر جایا کرتا ہے، خدا نگاہوں سے گرا دیا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو معصیت کا درجہ اختیار کریں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بستی پر گزر ہوا، ایک عورت کو دیکھا تندور میں روٹیاں پکا رہی ہے اور چھوٹا سا بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ جب اس تندور کے اندر سے آگ کی لپٹ باہر نکلتی ہے، اپنے آپ کو تندور کی طرف کرتی ہے، بچے کو دور کر لیتی ہے۔ یہ سارا منظر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ پاک اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ فرمایا بے شک، اس ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ ماں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ آگ کی ایک تپش بھی ہی اس کے بچے کو پہنچ جائے، تو کیسے اس تندور میں ڈال دے گی؟ اللہ کیسے ڈال دیں گے اپنے بندوں کو جہنم میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا يعذب الا المارد المتمرد، اللہ نہیں چاہتے کسی کو جہنم میں ڈالنا، لیکن جب بندہ سرکشی پر آ جائے، مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے، نہیں کرتا میں آپ کے حکم کو پورا، جو چاہے آپ روکتے رہیں میں نے نہیں رکنا، جب بندہ یہاں آ جاتا ہے پھر اللہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت مہربانی فرمائی ہے، بہت معافی کا اعلان فرمایا ہے، بہت زیادہ بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، سفارش کا حق دیا ہے، بہت زیادہ اللہ پر نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ لیکن بھائی کبھی بھی نافرمان نہ بنے۔ آج ہم سب نافرمانی کی حدود تک پہنچے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ کے یہ احکامات ہیں، زندگی گزر گئی، 70 سال کے بڈھے ہو گئے، ابھی بھی نافرمانیوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے فلاں چیزوں سے روکا ہے، قبر میں پہنچنے والے ہیں، لیکن ابھی بھی ان چیزوں کو کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہے نافرمانی۔ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر 3 معافیوں کا اعلان فرمایا۔ ایک فرمایا اللہ پاک نے میری امت سے خطا کو، ان غلطیوں کو بھول کر ہو جائیں، بندے کی نیت نہیں تھی، ہو جاتی ہیں غلطیاں، ان ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اگر جان بوجھ کر بھی ہو جائے تو توبہ سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے پروگراموں کو بدلنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے رخ کو موڑنا ہے، میں نے اور آپ نے اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر جینا اور فرما بردار بن کر مرنا، اس کی نیت اور ارادہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ نافرمان بننا یہ اللہ پاک اس کو گوارا نہیں فرماتے۔ تو ایک تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جس معافی کا اعلان فرمایا اس گناہ کو کہتے ہیں خطا، بغیر عزم، بغیر نیت، بغیر ارادے کے اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اللہ بخش دیتے ہیں۔